اس نے جسم پر نہایت خوبصورت سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور نہایت چمکدار تھیں۔ چھوٹے قد کے سبب وہ نہایت عجیب لگ رہا تھا۔ تم نے کھانا ٹھیک سے کھایا؟ اس نے خالی پلیٹوں کی طرف دیکھ کر نہایت صاف ستھری اردو میں کہا۔ جی بہت مہربانی۔ میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا تھا؟ میرا نام جان فرینک ہے۔ تم میری گاڑی سے ٹکرائے تھے اور تمہاری حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ تم بھوکے بھی ہو اور بے آسرا بھی۔ جی بالکل، میں نے 2 دن سے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ پھر میں نے اسے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ میری کہانی کے دوران وہ بالکل ہی خاموش رہا۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ مسکرا کر بولا، تو پھر کچھ سیکھا تم نے اپنی داستان سے؟ اس کا انداز بڑا ہی مدبرانہ تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ خوب، میں جان فرینک 1940 میں ہندوستان میں داخل ہوا۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ چھوٹے چھوٹے دیدے گھماتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نے بے وقوفوں کی طرح کہا۔ ہندوستان شروع سے ہی مجھے پر اسرار لگتا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین جادو ٹونا اور توہمات سے بھری تھی۔ چنانچہ اس سرزمین پر میں نے جادو کالی قوتیں حاصل کیں۔ میری یہ کالی قوتیں حاصل کرنے کا جنون بڑھتا چلا گیا۔ پھر ہندوستان تقسیم ہو گیا اور میں پاکستان آ گیا۔ پاکستان میں انگریزوں کا بنایا ہوا ایک قدیم قبرستان ہے۔ سنا ہے کہ یہ قبرستان آسیب زدہ ہے۔ وہاں قوتوں کا خزانہ دفن ہے، اور وہ خزانہ جس کے پاس آ جائے اس کی کالی قوتیں اس پر مہربان ہو جاتی ہیں۔ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ مگر تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ بقول تمہارے پاس تو بہت سی قوتیں ہیں۔ میری بات سن کر جان فرینک مسکرایا اور بولا، ہر طاقت کی کچھ نہ کچھ حدود ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ علاقہ قبرستان میں صرف ایسے لوگ جا سکتے ہیں جو شیطانی قوتوں کی حدود میں نہ آ سکتے ہوں۔ اس کی نرالی منطق میری سمجھ میں نہ آئی، لیکن پیسے کی بات آخر میری سمجھ میں ضرور آ گئی۔ جان فرینک کی ہدایات کے مطابق میں اس قبرستان میں موجود تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ رات کے تقریباً 1:30 بج چکے تھے۔ چاروں طرف سناٹا، اندھیرا اور موت کی سی خاموشی تھی۔ شہر خاموشاں کا یہ قبرستان اپنے اندر نہ جانے کتنے راز لیے ہوئے تھا۔ میں ایک ٹوٹے پھوٹے چبوترے پر بیٹھا کسی ایسی انہونی کا انتظار کر رہا تھا۔ دفعتاً مجھے ایسا لگا کہ کوئی گہرے گہرے سانس لے رہا ہو۔ سانسوں کی آواز مجھے اپنے برابر سے آ رہی تھی، جیسے کوئی جان کنی کی کیفیت سے دوچار ہو۔ اچانک مجھے دور کہیں سے گیدڑ کے رونے کی آواز سنائی دی۔ خوف سے میرے مساموں سے ٹھنڈا پسینہ پھوٹ پڑا۔ دفعتاً میرے کانوں میں چھن چھن کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی عورت پائل پہن کر ٹہل رہی ہو۔ میرے حلق سے دل خراش چیخ نکلی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر میرے پیر من بھر کے ہو گئے۔ میرے قدموں نے میرے جسم کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ جان فرینک کی تمام ہدایات میرے ذہن سے نکل گئیں کہ اچانک مجھے فضا میں ایک کہکہا سنائی دیا۔ کہکہا نہایت خوفناک اور مردانہ تھا۔ جان فرینک نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ اس نے تمہیں میرے حوالے کر دیا ہے تاکہ میں تمہاری مدد سے اپنا کام کر سکوں۔ جان فرینک نے تمہارے بدلے مجھ سے شیطانی قوتیں حاصل کی ہیں۔ ایک پر اسرار آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کون ہو تم؟ تمہارا جسم اب میرا ہوگا۔ ایک خوفناک قسم کا کہکہا میرے کانوں سے ٹکرایا۔ واقعی لالچ کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے چمکدار قسم کے ذرات منقسم ہونے لگے۔ پھر مجھے ایک زوردار دھکا لگا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی کفارہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میرے ساتھ کس قدر لرزہ خیز واقعات پیش آنے والے ہیں، اگر مجھے ذرا سا بھی علم ہوتا تو میں اس منحوس قبرستان میں داخل ہی نہ ہوتا، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ شدید جھٹکوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں کسی ٹرین میں موجود ہوں اور ایک برتھ پر لیٹا ہوں، اور ریل کے جھٹکوں سے میری آنکھ کھلی ہے۔ مجھ پر ایک بڑی عمر کے ایک صاحب جھکے ہوئے ہیں۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر بڑے صاحب، جو کہ 60 سال کے قریب ہوں گے، فوراً پانی کا گلاس میری جانب بڑھا دیا۔ واقعی مجھے پانی کی بے حد طلب محسوس ہو رہی تھی۔
میں نے پانی فوراً گھٹا گھٹ پی لیا۔ اب کیسے ہو بیٹے؟ میں یہاں کیسے آیا؟ مجھے شدید نکاہت اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ بڑے صاحب کچھ دیر تک بے یقینی کی کیفیت میں مجھے دیکھتے رہے اور پھر بولے، بیٹے کراچی سے تم ہمارے ساتھ ہی ٹرین میں چڑھے تھے۔ بڑے صاحب کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میرے چہرے پر گھمبیر پریشانی دیکھ کر بڑے صاحب پھر بولے، شاید تمہیں کوئی بیماری ہے، تم کو بھول جانے کی بیماری ہے، تم ہم سے باتیں کرتے کرتے چکرا کر گر پڑے تھے۔ چکرا کر گر پڑا تھا؟ میں نے حیرت سے خود کلامی کی۔ میں تو اس قبرستان میں تھا، پھر میں ٹرین میں کیسے آیا؟ یہ ایک راز تھا، شاید اسی پراسرار قوت نے مجھے ٹرین میں پہنچایا تھا۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے بیٹا؟ بڑے صاحب اپنی داڑھی میں خلال کرتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں بولے، نہیں نہیں کچھ نہیں۔ ابھی میں مزید کچھ اور کہنا ہی چاہتا تھا کہ میری آنکھیں چندے آ گئیں۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی جو کہ آرام سے چلتی ہوئی بڑے صاحب کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابو باتھ روم کا بلب نہیں جل رہا۔ اس کی آواز میرے کانوں میں رس گھول گئی۔ اس کی آواز واقعی بے حد خوبصورت تھی۔ وہ خود بھی بے حد نرم اور نازک تھی۔ اس کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، پھر بھی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ وہ واقعی بے حد حسین، نرم و نازک اور لطیف تھی، بالکل اوس کے پہلے قطرے کی طرح۔ بابا باتھ روم کی لائٹ نہیں جل رہی، بلب فیوز ہو گیا ہے، لڑکی نے اپنے والد سے مخاطب ہو کر نکرئی آواز میں کہا۔ بس بیٹی سفر پورا ہونے کو ہے، بڑے صاحب نے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ دفعتاً مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو۔ وہ عجیب غیر انسانی سی آواز تھی، جیسے کوئی بھیڑیا میرے کان میں غرایا ہو۔ تمہارا جسم میری روح کا مسکن ہے اور میری روح کی خوراک اس خوبصورت کی معصومیت اور خوف ہے۔ نہیں، میرے حلق سے خوف زدہ سی آواز نکلی، تم انکار نہیں کر سکتے، یہ میرا حکم ہے۔ اسی لمحے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے کانوں میں بے شمار سیٹیاں گونجنے لگی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے ستارے رقصاں تھے۔ دفعتاً مجھے ایسے لگا کہ میرے جسم میں بجلی بھر گئی ہو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ میں نے وحشت بھری نظروں سے لڑکی کی جانب دیکھا جو کہ اپنے والد سے بات چیت میں مشغول تھی۔ میں نے تنویمی انداز میں آگے بڑھ کر اس کی نرم و نازک کلائی پکڑ لی۔ میرے اس عمل سے وہ چونک گئی اور اس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ بڑے صاحب چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بڈھے تیری یہ بیٹی آج میرا شکار بنے گی۔ میری آواز بدلی ہوئی تھی۔ میں جو کچھ کر رہا تھا اس میں میرے ارادے کا دخل نہیں تھا۔ وہ شیطانی قوت مجھ سے میرے جسم کے ذریعے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل مجھ سے چاہتی تھی۔ کمینے ذلیل، اس کا باپ ابھی زندہ ہے، تو مر جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے لپک کر اس بڈھے کا گلا پکڑ لیا اور بڈھے کو فضا میں بلند کر دیا۔ وہ بڈھا مرغ بسمل کی طرح تڑپتا رہا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا، پھر ڈھیر ہو گیا۔ بابا! لڑکی چیخ کر بڈھے کی جانب بڑھی، لیکن میں نے اسے لپک کر پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر خون کی تمازت نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ میں نے اسے دبوچ لیا۔ خود کو میرے آہنی شکنجے سے بچانے کے لیے وہ ہاتھ پیر مارتی رہی، پھر میں نے اسے ایک جھٹکے سے نیچے گرا دیا۔ پھر میں انسان سے جانور بن گیا اور اس کی معصومیت کو روندتا رہا۔ اس کی کربناک چیخیں ابھرتی ڈوبتی رہیں، اور جب میرے ہوس کا سیلاب ٹھنڈا ہوا تو وہ بے ہوشی کی کیفیت سے دوچار تھی۔ اسی لمحے میں نے دانتوں سے اس کی شہ رگ کاٹ ڈالی۔ وہ ایک لمحے کے لیے تڑپی، پھر اس نے تڑپنے کا موقع نہ دیا۔ اس کا گرما گرم خون میری پیاس بجھاتا رہا اور میں انسان سے درندہ بن گیا۔ میں کسی خون آشام بھیڑیے کی طرح خون پیتا رہا۔ اس کے بعد مجھ پر جیسے بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ بے ہوش ہونے سے قبل مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ مجھے کسی نے ٹرین سے دھکا دیا تھا۔ ٹرین جس جگہ سے گزر رہی تھی اس اطراف بے شمار خودرو جھاڑیاں، پودے اور بڑا سا میدان تھا۔ گرتے ہی میں اس خودرو جھاڑیوں میں جا پڑا تھا۔ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک جھونپڑی میں گھاس سے بنے ہوئے بستر پر پایا۔ جھونپڑی میں نیم اندھیرا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں درد سے کراہ کر رہ گیا تھا۔ لگتا تھا کہ ریل سے کودتے وقت گرتے ہی کہیں چوٹ آ گئی تھی۔ میں نے اپنے جسم کی طرف دیکھا تو میرا پورا جسم عجیب سی سبز مائل مٹی سے اٹا پڑا تھا، جس سے اٹھنے والی عجیب سی مہک میرے دماغ پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ نہ جانے میرے جسم پر کیا لگا ہوا تھا،
جس سے میرا پورا جسم سن ہو کر رہ گیا تھا۔ دفعتاً میرے کانوں میں قدموں کی آہٹ سنائی دی، نہ جانے کون آنے والا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، ہزاروں قسم کے اندیشے اور وسوسے میرے دماغ میں گونجنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، آنے والا مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ گھبراؤ مت، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ آواز سنتے ہی جیسے میرے کانوں میں کسی نے شہد ٹپکا دیا ہو۔ آواز اس قدر حسین اور خوبصورت تھی کہ میں نے اپنی نظریں اس وجود پر گاڑ دیں۔ اس نے دھانی رنگ کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی، اس کی مخروطی گردن، کتابی چہرہ، روشن آنکھیں، اف، اس کا حسن میں بھول نہیں پایا ہوں۔ وہ میری طرف مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈرو مت، پورے جنگل میں تم اس جھونپڑی میں محفوظ ہو۔ تم مجھے زخمی حالت میں جھاڑیوں میں پڑے ملے تھے۔ میرے جسم پر کیا لگایا ہے؟ میں نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ تم بہت زیادہ زخمی تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ تمہیں کسی نے بہت مارا ہے۔ پورا شریر زخموں سے چور تھا، اس لیے زخم سکھانے کے لیے جڑی بوٹیوں کا عرق لگانا پڑا، وہ مسکرا کر بولی۔ اس کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ میں جس طرح گرا تھا اس طرح مجھے اتنی خطرناک چوٹیں تو نہیں آنی چاہیے تھیں۔ میرے چہرے پر حیرت دیکھ کر وہ سمجھی کہ شاید مجھے یقین نہیں آیا۔ میرے بھولے بادشاہ، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم بہت زخمی تھے۔ ویسے بھی کانتا جھوٹ نہیں بولتی۔ میں جس طرح کے واقعات سے گزر رہا تھا ایسے میں کچھ بھی ہونا میرے ساتھ ممکن تھا۔ یہ لیپ 2 دن تک تمہارے بدن سے لگا رہے گا، 2 دن بعد یہ خود بخود جھڑ کر گر جائے گا، اس کے بعد تم جنگل میں موجود ندی میں نہا لینا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ کانتا کون تھی یہ میں نہیں جانتا تھا، بس وہ تو مجھ جیسے لالچی کے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ نہ جانے میں کب تک جاگتا رہا، اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ کافی دیر گزری ہوگی، جسم میں شدید قسم کی کچلاہٹ محسوس ہونے لگی۔ میری آنکھ کھل گئی، مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم میں کچھ کلبلا رہا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو خوف سے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرا پورا جسم چاول کے دانے کے برابر چھوٹے چھوٹے سفید کیڑوں سے بھرا پڑا تھا۔ سفید کیڑے بڑی ہی تیزی سے میرے پورے جسم کو چاٹ رہے تھے۔ کانتا میرے بالکل سامنے کھڑی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے حلق سے دل خراش چیخ نکل گئی۔ یہ کیا؟ میرے چیختے ہی منظر بدل گیا۔ وہاں نہ کیڑے تھے نہ ہی کانتا، بس میں اور میری چیخیں تھیں۔ میرے چیخنے کی آوازیں سن کر کانتا بھاگتی ہوئی جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین تھی۔ لالٹین کی روشنی میں نے کانتا کو دیکھا تو خون کی حدت میرے جسم میں تیز ہو گئی۔ خون جیسے لاوا بن کر میرے جسم میں دوڑنے لگا۔ کانتا نے جسم پر ایک ہلکی سی چادر ڈال رکھی تھی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے کپڑوں میں نہیں تھی۔ مجھے اس طرح گھورتے دیکھ کر وہ یکدم شرما گئی، پھر دوسرے لمحے وہ انجان سی بن گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہے تھے؟ کچھ نہیں، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ کہیں کوئی برا خواب دیکھ لیا؟ اس کی نظریں مجھے اپنے جسم کے پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، اس نے مجھے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر باہر نکل گئی۔ وہ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی۔ مجھے ہر طرف سفید سفید کیڑے کلبلاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں چونک جاتا کہ کہیں وہ کیڑے واپس نہ آ جائیں۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کانتا بہت خطرناک عورت ہے۔ اس کی جھونپڑی مکڑی کے جال کی جیسی تھی۔ وہ اس جھونپڑی میں اکیلی کیوں رہتی تھی؟ ایسے بہت سے سوالات تھے جو کہ حل طلب تھے۔ دوسری صبح جب وہ جھونپڑی میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں میرے لیے ناشتہ تھا۔ اس بار اس کو دیکھ کر میرے حواس بھی قابو میں نہ رہے۔ جھونپڑی میں داخل ہوتے ہی نہایت ہی قاتل نگاہوں سے اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے دعوت تھی، جیسے کہہ رہی ہو، حسن کے بہتے دریا میں ڈبکی لگا لو۔ ناشتہ میں شہد، سیب اور دوسرے جنگلی پھل تھے۔ چونکہ میں اٹھنے کے قابل نہ تھا اس لیے ناشتہ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کروایا۔ ناشتہ کرواتے وقت وہ نہایت عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، جیسے کوئی بھوکی شیرنی اپنے شکار کو دیکھتی ہے۔ ناشتہ کروانے کے بعد وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ لال تھا۔ جاتے جاتے اس نے مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھا اور مسکرا کر بولی، میرے بھولے بادشاہ، تم بہت سندر ہو۔ میں اس کی بات سن کر حیرت سے اسے تکنے لگا۔ پھر نہ جانے میرے من میں کیا آیا، میں نے مسکرا کر کہا، تم بھی کچھ کم نہیں ہو۔
میری بات سن کر اس کا چہرہ جیسے گلنار ہو گیا اور پھر وہ جھونپڑی سے باہر نکل گئی۔ صبح سے شام تک وہ میری خوب خدمت کرتی اور رات میں نہ جانے کہاں چلی جاتی۔ میرے جسم پر چڑھا ہوا لیپ چونکہ پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا، اس لیے میں ہلنے جلنے سے قاصر تھا۔ ایک بات نہایت حیرت انگیز تھی، یہ عجیب و غریب قسم کا لیپ جب تک میرے جسم سے لگا رہا تھا ہوائج ضروریہ کی حاجت پیش نہ آئی۔ لیپ کے ساتھ مجھے 2 روز ہو چکے تھے۔ ایک روز صبح کے وقت وہ ناشتے کے ساتھ مٹی کا پیالہ بھی لائی جس میں سبز رنگ کا کوئی سیال تھا۔ اس نے وہ سارا سیال میرے جسم پر انڈیل دیا۔ سیال کے جسم پر گرتے ہی وہ لیپ ایسے جھڑنے لگا جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ چند ہی منٹوں میں میرا سارا جسم اس لیپ سے صاف ہو گیا۔ لیپ صاف ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ میرا اوپری دھڑ برہنہ ہے جبکہ نچلے حصے پر صرف ایک جانگھیا موجود ہے۔ میرے جسم کو دیکھتے ہی اس کی غزالی آنکھوں میں خمار سا چھا گیا۔ سرخ سرخ سے ڈورے اس کی آنکھوں میں تیرنے لگے۔ وہ نہایت بھوکی نظروں سے مجھے گھورنے لگی تھی اور پھر بغیر کچھ کہے ہونٹ چباتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کانتا کا اس طرح گھورنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں پورا دن جھونپڑی میں پڑا رہتا تھا۔ کانتا اس بیچ میں 2-4 مرتبہ آتی، ناشتہ دے کر نہ جانے کہاں چلی جاتی۔ یہ چیز میری سمجھ سے باہر تھی کہ وہ رہتی کہاں ہے، کرتی کیا ہے، اس جنگل میں کیوں ہے، مجھے کیوں جھونپڑی سے باہر نکلنے نہیں دیتی۔ ان سوالات کے جوابات تشنا تھے۔ کافی دن جھونپڑی میں پڑے گزر چکے تھے۔ جب بھی میں باہر نکلنے کی کوشش کرتا وہ مجھے منع کر دیتی۔ میں اس جھونپڑی سے باہر نکلنا چاہتا تھا اور پھر ایک روز میں نے ہمت کر کے جھونپڑی سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس رات قریب 7 یا 8 کا وقت ہوگا۔ کانتا کے آنے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ جھونپڑی سے باہر نکلنے کے بعد پہلے تو مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد رات کی تاریکی میں جنگل نے اپنے خد و خال نمایاں کرنا شروع کر دیے۔ درخت جھاڑیاں مجھے دھندلے اور سرمئی نظر آ رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا تاکہ میرے قدموں کی آہٹ کانتا تک نہ پہنچ پائے۔ میں ایک جگہ رک کر جائزہ لینے لگا۔ جائزہ کیا لینا تھا، درخت اتنے گھنے تھے کہ تاریکی میں اور زیادہ گھنے محسوس ہو رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح جنگل سے نکل کر کسی قریبی بستی یا شہر جا پہنچوں تاکہ نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کر سکوں اور انتقام لوں۔ مجھے اس جنگل میں 1 ماہ سے زیادہ گزر چکا تھا۔ مجھ پر وہ پر اصرار کیفیت دوبارہ طاری نہ ہوئی تھی جس کے زیر اثر میں نے ایک بے بس اور مجبور بوڑھے کا خون اور نوجوان لڑکی کی معصومیت کا قتل کیا تھا۔ شاید اس شیطانی قوت نے میرا پیچھا چھوڑ دیا تھا، مگر یہ میری خام خیالی تھی، میرا وہم تھا۔ میں اس پر اصرار طاقت کے نئے حربے کا شکار ہونے جا رہا تھا جس کا مجھے علم نہیں تھا اور نہ ہی اندازہ۔ انتقام کے جنون نے، لالچ اور حرص نے مجھے کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ جس قوت کو میں تسخیر کرنا چاہتا تھا آج وہی قوت مجھے تسخیر کر چکی تھی۔ اپنے بھائی سے بدلے کے حصول نے آج میری یہ درگت بنا دی تھی۔ رات کی تاریکی میں کافی دیر تک چلنے کے بعد مجھے ایسے لگا کہ میں راستہ کھو بیٹھا ہوں۔ میرے جیسا بے وقوف آدمی شاید ہی اس دنیا میں کوئی ہوگا۔ میں نکل تو آیا ٹارچ کے بغیر، اب مجھے راستہ دکھائی دینا بند ہو چکا تھا۔ آگے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا اور واپسی کا راستہ میں بھول چکا تھا۔ اگر میں یوں اندھوں کی طرح آگے بڑھتا تو ممکن تھا کہ میری ملاقات موت سے ہوتی۔ انتقام لیے بغیر اگر میں مر جاتا تو میری روح ہر وقت بے سکون رہتی، اور جب تک میں بانوں کو حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں وہیں ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ مجھے اپنے پیروں کے قریب سرسراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ میں چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً سے پیشتر میرے ذہن میں سانپ کا خیال آیا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگا اور پیچھے ہٹتے ہوئے میری کمر ایک جھاڑ سے جا لگی۔ چھن چھن چھن، اچانک میرے کانوں نے پائلوں کی جھنکار سنی۔ آواز اتنی تیز اور واضح تھی کہ خوف سے میرے بدن کے سارے مساموں نے پسینہ اگل دیا۔ چھن چھن، کہاں ہو ناتھ؟ میں ہر جنم تمہاری پرتیکشا کرتی ہوں، جدائی کی آگ میں مجھے مت جلاؤ۔ ایک درد اور کرب میں ڈوبی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ چڑیل فوراً میری زبان پر آیا تو میں الٹے قدموں واپس بھاگا۔ میری مثال ایسی تھی کہ جدھر سینگ سمائے ادھر ہی بھاگو۔
بھاگتے بھاگتے میرے پیر کسی پتھر سے ٹکرائے اور میں اچھل کر گرا، اور گرتے ہی مجھے ایسا لگا کہ بہت سے سورج اچانک طلوع ہو کر غروب ہو گئے ہوں، پھر اندھیرا چھا گیا۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے نہ جانے کیوں عجیب سا احساس ہوا، شاید یہ احساس کسی قسم کے خوف کا تھا۔ مجھے اپنا سر بھی بے حد بھاری محسوس ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ میرے سر پر منو بوجھ ہو۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک پتھریلی سی کوٹھڑی میں پڑا ہوں، جیسے کوئی جیل ہو۔ اس کوٹھڑی کا حال بھی اسی ٹارچر سیل جیسا تھا جہاں عموماً خطرناک قسم کے قیدی رکھے جاتے ہیں۔ دیواروں پر بڑی بڑی زنجیریں نصب تھیں جن میں ہڈیوں کے بوسیدہ پنجر بندھے ہوئے تھے۔ شاید یہ وہ مجبور قیدی تھے جو یہاں کسی جرم کی وجہ سے لائے گئے ہوں گے اور پھر بھوکے پیاسے مر گئے ہوں گے۔ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں یہاں کیوں قید ہوں، مجھے یہاں کون لایا۔ نہ جانے میں کس گورکھ دھندے میں پھنس گیا تھا۔ میں نے خود پر نگاہ ڈالی تو میں حیران رہ گیا کہ میرے جسم پر کرتا شلوار کی جگہ سیاہ رنگ کا ایک چوغا موجود ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس نیم اندھیری کال کوٹھڑی میں کیا کر رہا ہوں، کس نے مجھے بند کیا ہوا ہے۔ انہی سوچوں میں غلطاں تھا کہ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں چوکنا ہو کر بیٹھ گیا کہ دیکھیں کون آتا ہے۔ قدموں کی آہٹ قریب آتی گئی۔ نووارد جیسے ہی میرے سامنے آیا تو اس کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ نووارد کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ نووارد کوئی اور نہیں بلکہ کانتا تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے کانتا کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ کانتا کا روپ اس بار بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔ اس نے گیروے رنگ کا باریک سا چوغا ڈال رکھا تھا اور چہرے پر بھبوت مل رکھا تھا۔ کیوں بدھو مہاراج بھاگ چلے تھے؟ اس کے لہجے سے طنز ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مجھے اس سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ہمارے چنگل سے بچ نکلنا آسان نہیں ہے، سمجھے تم؟ وہ زہر خند سے بولی۔ میں اس کی بات کو سن کر چونک پڑا۔ ہمارے سے کیا مراد تھی؟ کیا وہ اکیلی نہ تھی؟ چند لمحوں تک وہ میری طرف قہر آلود نظروں سے گھورتی رہی، پھر الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کانتا کس قدر خطرناک عورت ہے۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ مجھے چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ چیخوں کی آوازیں نسوانی تھیں، ساتھ ہی ساتھ مجھے مردانہ آوازیں بھی سنائی دیں۔ کوئی شخص گالیاں بک رہا تھا۔ 2 یا 3 منٹ گزرے ہوں گے کہ میں نے دیکھا 2-3 ہٹے کٹے حبشی غلام ایک لڑکی کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہیں۔ لڑکی نہایت معمولی سے کپڑوں میں تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لوگ اسے کسی قریبی گاؤں سے اٹھا لائے ہیں۔ لڑکی کی حالت بڑی دگرگوں تھی۔ اس کی سوتی شلوار قمیض جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ انہوں نے بڑی بے دردی سے کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکا دے دیا۔ لڑکی کوٹھڑی کے فرش پر گرتے ہی بری طرح سسکنے لگی۔ اس کی حالت بے حد نازک تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ کوٹھڑی کی بائیں طرف ایک سیلن زدہ مٹکا اور اس کے ساتھ ایک گلاس موجود تھا۔ میں کراہتے ہوئے اٹھا اور مٹکے سے پانی بھرا اور لڑکی کے سامنے کر دیا۔ لڑکی نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا اور چند لمحے تک میری طرف دیکھنے کے بعد سارا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ لڑکی کوئی خاص خوبصورت نہیں تھی، مگر اس میں ایک کشش تھی، خاص کر اس کی آنکھیں، جسے دیکھ کر مجھے بانو یاد آ گئی۔ وہی بانو جس سے میں نے محبت کی تھی، وہی جس نے مجھ سے نہیں میرے بھائی سے محبت کی تھی، وہی بانو جس نے مجھے لفنٹر، آوارہ اور نہ جانے کیا کیا کہا تھا۔ اسی سے بدلہ لینے کے لیے آج میں اس حال میں تھا۔ کون ہو تم؟ یہ سب کیا ہے؟ میں نے اس سے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں نہیں جانتی، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ وہ گروہ ہے جو مکمل چاند رات میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی قربانی دیتا ہے۔ چاند کی وہ ایک مخصوص رات ہر 3 ماہ بعد آتی ہے۔ رات آنے میں صرف 2 دن باقی ہیں اور 2 دن بعد ہم دونوں مجھے یہ اغوا کر کے لے آئے ہیں۔ میں یہاں سے 2 کوس دور ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ میں کانپ کر رہ گیا، گویا ہم دونوں یہاں قربانی کے لیے لائے گئے تھے۔ کیا ہم بھاگ نہیں سکتے؟ پتہ نہیں، مجھے اپنے بوڑھے والد کی فکر ہے۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے مجھے گھر سے اغوا کیا ہے۔ میری موت کے بعد میرے والد کا کیا ہوگا؟ اتنا کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی گزر گئی، پھر میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی جس کا نام رملہ تھا روتے روتے سو گئی تھی اور میں جاگ رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ لڑکی کو دیکھ کر یہ بات تو سچ ثابت ہو گئی تھی کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔
میری موت میں زیادہ وقت نہیں تھا، نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ میں نہیں مروں گا، پھر بھی بانو اور اپنے بھائی سے انتقام لیے بغیر میں مر نہیں سکتا تھا۔ کچھ ہی وقت گزرا ہوگا کہ مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آنے والا اور کوئی نہیں، کانتا تھی۔ کانتا نے جسم پر جینز اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور چہرہ فل میک اپ سے مزین تھا۔ کانتا کے ہاتھ میں ایک بڑا سا کٹورا تھا۔ وہ مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ تاثرات تھے، جیسے وہ اپنی کامیابی کے بالکل نزدیک ہو۔ کیسے ہو مہاراج؟ اس کی طنز میں ڈوبی آواز میرے کانوں میں زہر گھول رہی تھی۔ مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بگاڑا تو میرا ان لوگوں نے بھی نہیں تھا جن کو میں نے قتل کیا۔ بس آج آخری قربانی ہے، اس کے بعد دیوی خزانے کا راز مجھ پر ظاہر کر دے گی، جس کے لیے میں نے بہت سے معصوموں کو مارا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کہیں کھو گئی، جیسے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گی، میں نے دل میں کہا، مگر اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ پراسرار اور شیطانی مندر قربانی کے لیے تیار تھا، لیکن قربانی سے پہلے بھوانی دیوی کے مکروہ بت کی پوجا ہونا باقی تھی۔ جگہ جگہ قدیم زمانے کے بڑے بڑے چراغ روشن تھے، اگربتی کا خوشبودار دھواں پورے حال میں بھرا ہوا تھا۔ مجھے اور اس لڑکی کو لوہے کے پنجرے میں مورتی کے بالکل قریب رکھا گیا تھا۔ بھوانی دیوی کی مکروہ مورتی کے قریب 2 مشعلیں روشن تھیں۔ اچانک فضا میں گھنٹے کی آواز گونجنے لگی، ساتھ ہی ساتھ ناقوس پھونکے جانے لگے۔ کانتا نے اس وقت سرخ اور چست لباس پہن رکھا تھا۔ وہ لباس بالکل ایسا تھا جیسا سٹار وار کی فلموں میں لڑکیوں نے پہن رکھا ہوتا ہے۔ کانتا کے سارے محافظوں نے سیاہ چوغے پہن رکھے تھے، ان کے چہرے نقابوں میں ڈھکے ہوئے تھے۔ کانتا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس مکروہ مورتی کے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر عقیدت اور محبت کا دریا موجزن تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، عظیم دیوی، تیری طاغوتی عظمتوں کو سلام۔ تیرے ماننے والے سارے شیطان کے پرستار ہیں۔ وہ شیطان جو اندھیرے کا شہنشاہ ہے، وہ شیطان جس نے تجھے کالی قوتیں بخشی ہیں، خزانے کا راز ظاہر کر دے دیوی۔ اتنا کہہ کر وہ سجدے میں گر گئی۔ اس مشرکہ کو سجدے میں گرتے دیکھ کر میری روح اندر سے کانپ گئی۔ ایک رب پاک کے سوا کسی اور کو سجدہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بہرحال کافی دیر تک وہ سجدے میں پڑی رہی، پھر اس نے سر اٹھایا۔ چند لمحے تک وہ میری طرف دیکھتی رہی اور پھر زور زور سے ناقوس پھونکنے لگی۔ ناقوس کی تیز آوازوں نے وہاں پر کالے چوغے والوں پر عجیب سی وحشت پیدا کر دی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پاگل ہو گئے ہوں۔ چند لمحات تک وہ طوفان بدتمیزی جاری رہا۔ اس کے بعد میری نظر ایک بہت بڑے کلہاڑے پر پڑی۔ غالباً وہ کلہاڑا ہمارا سر کاٹنے کے لیے لایا گیا تھا۔ مجھے موت اپنے سامنے رقص کرتی نظر آ رہی تھی۔ میرے ساتھ والے پنجرے میں بند لڑکی کی حالت بہت نازک تھی۔ وہ ایک ہی رات میں صدیوں کی بیمار نظر آ رہی تھی۔ کانتا کلہاڑا اٹھائے ہماری جانب بڑھنے لگی۔ اس کے ساتھ اس کے 2 ساتھی بھی آگے بڑھے۔ دفعتاً مجھے اپنے کانوں میں تیز سیٹیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ مجھے اپنی آنکھوں کے ارد گرد نیلے پیلے نقطے رقصاں نظر آئے۔ دفعتاً ایک تیز غراہٹ کی آواز میرے کانوں میں گونجی، مجھے اس لڑکی کا خون چاہیے جو اس پنجرے میں ہے۔ مجھ پر پھر وہی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ میرے حلق سے تیز چیخ کی آواز نکلی، جیسے کوئی بھیڑیا غرایا ہو۔ میں نے زور کی لات پنجرے پر ماری، پنجرہ ٹوٹ گیا۔ اسی لمحے کانتا کی منحوس آنکھوں میں حیرت نمودار ہوئی۔ میں وحشت سے سینہ پیٹتا پنجرے سے باہر نکل آیا۔ میں نے کانتا کو گردن سے پکڑ کر اچھال دیا۔ کانتا اڑتی ہوئی اس مکروہ بت سے جا ٹکرائی، پھر وہیں چپک گئی۔ بھوانی کے اس مکروہ بت کے ہاتھوں میں پکڑی برچیاں اس کے سینے میں اتر گئی تھیں۔ کانتا کا انجام دیکھ کر اس کے ساتھی چیخیں مارتے وہاں سے بھاگ نکلے۔ وہ لڑکی سہمی ہوئی دوسرے پنجرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ میں جنون کی کیفیت میں پنجرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میری لات نے پنجرے کا دروازہ توڑ دیا تھا۔ لڑکی کسی خوف زدہ ہرنی کی طرح پنجرے سے لگ گئی تھی۔ مجھے وہ لمحہ اچھی طرح سے یاد ہے۔ اس نے مجھے اللہ رسول کے واسطے دیے تھے۔ شاید میں بہرا ہو چکا تھا۔ اس پر اسرار قوت کے زیر اثر میں نے اس معصوم کی آبرو لوٹی، پھر اس کا خون بھی پیا۔ جب میں اپنی صفاکی سے فارغ ہوا تو وہ لڑکی مر چکی تھی۔ یکدم مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میرا جسم ہلکا پھلکا ہونے لگا۔
شاید قبرستان والی وہ قوت مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا تو مندر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ کانتا کی لاش عبرت کا نمونہ بنی اسی بے جان بت کے سامنے تھی۔ کانتا کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں خوف اور حیرت کے تاثرات منجمد ہو چکے تھے۔ لڑکی کی نیم برہنہ لاش میری صفاکی کا ثبوت دے رہی تھی۔ مندر کے سارے محافظ بھاگ چکے تھے۔ میں اس مندر میں لاشوں سمیت خون سے لت پت کھڑا تھا۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ میں دل ہی دل میں اس وقت کو برا بھلا کہہ رہا تھا جب میرا سامنا جان فرینک سے ہوا تھا، جو مجھے بیچ کر نہ جانے کہاں مزے کر رہا ہوگا۔ دفعتاً مجھے اپنے اس مردود بھائی اور اس بانوں پر غصہ آنے لگا جو کہ میری خوشیوں کے قاتل تھے۔ میں مر نہیں سکتا تھا انتقام لیے بغیر۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب بھوانی کی پتھر کی بے جان مورتی میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی پتھریلی آنکھوں میں آگ کے شعلے سے دہکتے نظر آ رہے تھے۔ دفعتاً اس کا پتھریلا بازو مشینی انداز میں ہلا۔ اس نے میری گردن پکڑ لی اور مجھے چوہے کی طرح اوپر اٹھا لیا۔ اس کے لب ہلے۔